الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظیما۔ ترجمہ: جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، اور جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور گو نیک وعدہ سب سے ہے، لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے خدا نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے۔ پچھلی آیت میں بیان ہوا تھا کہ مسلمان کو نادانستگی اور چوک سے قتل کرنے پر عتاب ہے، اور تنبیہ فرمائی گئی تھی، لہٰذا احتمال تھا کہ کوئی جہاد کرنے سے رک جائے، کیونکہ مجاہدین کو ایسی صورت پیش آتی رہتی ہے۔ اس لیے یہاں پر اس آیت کے اندر مجاہدین کی فضیلت بیان فرما کر جہاد کی رغبت دلائی گئی۔ خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ لنگڑے، لنجے، اندھے، بیمار، معذور لوگ کو تو جہاد کرنے کا حکم نہیں، باقی سب مسلمانوں کو جہاد کرنے والوں کے بڑے درجے ہیں، جو جہاد نہ کرنے والوں کے نہیں ہیں، اگرچہ جنتی وہ بھی ہیں جو جہاد نہیں کرتے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں، یعنی اگر مسلمانوں کی کافی تعداد اور ضرورت کے موافق جماعت جہاد کرتی رہے تو جہاد نہ کرنے والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تاکہ آیت کریمہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین لکھ دیں۔ وہ دوات اور لوح لے کر آئے، آپ نے فرمایا لکھو لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ آپ کے پیچھے ابن مکتوم موجود تھے جو کہ نابینا صحابی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو بینائی سے محروم ہے، مجھے یہ فضیلت کیسے ملے گی؟ اس پر لفظ غیر اولی الضرر، یعنی کہ جو لوگ کوئی عذر نہیں رکھتے، ان کی ایکسیپشن کے بارے میں جو ہے الفاظ ایڈ ہوئے، اور پھر آیت اس طرح ہو گئی کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، جس میں یہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ صاحب عذر ہیں، آیت کا عموم ان کو شامل نہیں۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر یہ آیت نازل ہوئی، اس کا ایک ٹکڑا کہ میں معذور ہوں، شریک نہیں ہو سکتا، پھر بھی وہ جہادوں میں شریک ہوتے تھے۔ جنگ تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن جھنڈا اٹھانے کی خدمت اپنے ذمے لے لیتے تھے۔ اس آیت میں واضح طور پر بیان فرما دیا گیا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، وہ بیٹھ رہنے والوں پر درجوں کے لحاظ سے سبقت رکھتے ہیں۔ جو حضرات جہاد بالسیف کے علاوہ دوسری دینی خدمات میں مشغول ہوں، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی بڑا مجاہدہ ہے۔ اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ: یعنی خدا کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں، اور خدا بڑے بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں اور اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، وہ بیٹھ رہنے والوں سے درجے کے اندر جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں۔ نہ صرف ان کے درجات بڑے ہیں، ان کی بخشش اور رحمت بھی جو ہے ان کے لیے زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی بے شک بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو یہاں پر ایک دفعہ پھر بیان ہوا کہ جو لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والا، مہربان ہے، اور سب کے لیے اچھے وعدے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔